من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں ہزارہ درود پاک آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم آقا کی امتی ہیں اور سینہ بسینہ اللہ پاک کے کرم سے صوفیہ کرام کے دلوں میں سرکار کی محبت اور علم عطا ہوا ہے۔ تو جو دور زندگی کا جو ہے دنیا کا وہ چلا آ رہا ہے اور تقریباً بر صغیر کے بادشاہوں نے اللہ والوں کے در کی گدائی کی ہے، ان کے دروں پہ رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہے۔ اگر ہسٹری اٹھائیں تو تقریباً بادشاہ کسی نہ کسی فقیر کے در پہ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جلال الدین محمد اکبر شہنشاہ ہندوستان، اس کا واقعہ ہے۔ وہ بھی بے اولاد تھا اور اللہ پاک نے اسے اولاد نہیں دی۔ کافی اسے جتن کیے، کافی لوگوں کے ساتھ وہ اس کا تعلق رہا، یہاں تک کہ اس نے شادیاں بھی ساتھ کی، مختلف قوموں میں سے کی، مختلف مذاہب میں کی، لیکن پھر بھی اسے اولاد کا سکھ حاصل نہیں ہوا۔ آخرکار حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر پاک پٹنی اجودنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، جو ہندوستان کے ایک شہر آگرہ کے قریب کسی چھوٹے سے شہر میں فتح پور سیکری میں جلوہ افروز سے اور چلہ کشت سے ایک پہاڑی پر شہنشاہ اکبر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی اللہ والا وہاں پہ بیٹھا ہے، تو دعا کے لیے اس نے ارادہ کیا، لوگوں سے مشورہ کیا۔ اب لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یا کسی بزرگان دین کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دیتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ ترتیب مل جائے، وہ ترکیب مل جائے اور وہ معاملہ مل جائے جس سے اللہ ہماری جلدی سن لے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جب وہ باتیں مانتے ہیں نا، وہ اللہ کی سنتے ہیں۔ ایک وقت میں اللہ کہتا ہے کہ تم نے میری سنی ہے اور ہر بات میری مانی ہے، تو جناب عالی اللہ کہتا ہے کہ پھر جو تم کہو گے میں تمہاری بات مان لوں گا، کہ تم مجھ سے راضی ہوئے، میں تم سے راضی ہوا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ مقام ہے اللہ والوں کا۔ جو لوگ تہمت باندھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بابے کیا دیں گے، کوئی کچھ نہیں دے گا۔ وہ راستہ ضرور دیں گے، جیسے کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مسجد میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، نہیں، وہ عالم بننے جاتے ہیں، مدرسے میں، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے فلسفی بننا ہے، آپ نے اور ڈگریز حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول بھی جانا پڑے گا۔ اس تعلیم کے لیے آپ کو ٹیچر سے واسطہ رکھنا پڑے گا، ٹیچر بتائے گا آپ کو یہ پڑھنا ہے، یہ سوال ہیں، یہ بات ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ جا کے وہ یونیورسٹی تک پہنچتا ہے۔ پھر یونیورسٹی میں بھی کورس کرتا ہے ہر ایک کے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ کہہ دو کہ اللہ ہی دے گا تعلیم، ٹیچر کیا دے گا؟ اس بات سے تو یہی آگاہ ہوتا ہے نا ہمیں کہ اللہ کیا دے گا، اللہ ہی دے گا، ٹیچر کیا دے گا۔ تو آپ اللہ والوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مانا کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں اور ہر شعبے میں ہیں، اسکولوں میں بھی ہیں خراب لوگ، ایسے بناوٹی بابا بھی بنے بیٹھے ہیں، پیر بھی بنے بیٹھے ہیں۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ اللہ والوں کا ایک نظام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں گھلا دیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے۔ اٹھائیں ہسٹری ہے نا، ٹھیک ہے نا، کتابوں میں پڑھیں، ایک نعرہ نا کتابی ہوں، کتابوں میں پڑھیں۔ لوگوں نے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کیا ہے، دنیا داری چھوڑ دی ہے اور خلق خدا کے کام آئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ والے جب بیٹھتے ہیں کہیں پر ہی تو لوگوں اللہ تعالیٰ ان سے ان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچواتا ہے، علم دلواتا ہے، ان کو راستہ بتاتا ہے
کہ اب تم یہ کرو، اب یہ کرو، اتنی نماز پڑھو، یہ آیت پڑھو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ کر لو. سمجھ میں آئی بات؟ بہت سی چیزیں آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ آج میں بس وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ پڑھو گے صبح آپ کے دروازے پہ ایک آدمی آئے گا 1 کروڑ روپیہ دے جائے گا. آپ یقین کر رہے ہو، ڈبدب پڑھ رہے ہو. وظیفے اس میں کام نہیں آتے. اللہ کا کلام انسان کے دل کو مجلہ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، جس سے کہ اس کا تعلق اللہ سے براہ راست ہو جاتا ہے. جب وہ نگاہ جھکا کر اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ اس کا جواب اس کو القا کرتا ہے. تو اسی لحاظ سے وہ وہاں گیا، اکبر بادشاہ ننگے پیر گیا، بغیر جوتے کے گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا والوں کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور جا کے جب کھڑا ہوا تو آپ نے اس پر نگاہ کرم ڈالی اور کہا کیوں آنا ہوا ہے شہنشاہ بر صغیر اکبر اعظم؟ آپ نے فرمایا سرکار میں غلام بن کر آیا ہوں، پا پیادہ آیا ہوں، لاہو لشکر ساز ضرور ہے لیکن سواری میں بیٹھ کے نہیں آیا ہوں. آگرہ سے فتح پور سیکری وہ پیدل گئے اکبر بادشاہ ننگے پیر، اور جا کے بعد اب کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تیری اولاد نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ سرکار میری اولاد نہیں ہے. آخر کار یہ مسلمانوں کی حکومت کسی اور کے پلے چلی جائے گی، تخت سونا ہو جائے گا بر صغیر کا. سرکار کچھ کریں، دعا کریں. آپ نے مراقبہ کیا اور چند لمحے کے بعد کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، تیری یہ اولاد نصیب میں نہیں. سرکار پہ اس تخت کا ہوگا کیا؟ مسلمانوں کی حکومت ہے. ہندوستان بر صغیر سونے کی چڑیا کہلاتا ہے اور بڑا نام رہا مغلیہ حکمرانوں کا. آپ نے دیکھا عمارتیں دیکھے ایک سے ایک جو آج تک بنا نہیں سکتا کوئی. تو رونے لگا اور دعا کی، سرکار دعا کیجیے مجھے اولاد چاہیے کیونکہ ہندوستان کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو آپ نے ذاتی طور پہ اس کو نہیں دیا یہ سب کچھ، آپ نے خلق خدا کی جو خدمت کا اس سے جب وسیلہ بیان کیا کہ خلق خدا کو ضرورت ہے ہندوستان کی اور ایک مسلمان حکمراں کی، سرکار مجھے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اولاد عطا فرما دے. تو آپ نے ایک پھول اس کو دیا جو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، کیونکہ روایتوں میں کہیں نہ کہیں چینج ہو جاتا ہے. کہا کہ جاؤ اپنی زوجہ کو اس کو کھلاؤ، کیونکہ نصیب میں تو نہیں تھی نا اولاد. تو جب کھلاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے یہاں اولاد ہو جائے گی، اللہ وہ اسباب بنا دے گا. جب وہ وہاں سے گیا ہے دعا لے کر، سر پہ ہاتھ رکھوا کر دعا کروا کے، اور جا کے اس نے اپنی بیگم کو کھلایا ہے. ادھر اس کی یہاں سمجھ لیں ایک بنیاد ڈلی ہے اولاد کی، اور یہاں پر ان کی ایک اولاد تھی، چھوٹے بچے تھے ان کے، وہ فوت ہو گئے. کیونکہ جب اللہ کے یہاں اگر کچھ نہیں ہے اور ایک فقیر کسی کو اگر دے رہا ہے اللہ والا، تو اپنے گرے سے دیتا ہے، جو اس کے پاس ہے اس کو دے دیتا ہے. تو آپ نے ایک بیٹے کا صدمہ برداشت کیا اور پھر آپ کے یہاں اولاد ہوئی. نام ہی آپ کا رکھا سلیم الدین چشتی کے نام پر رکھا سلیم الدین. اور وہ بھی بڑے عالم و فاضل تھے، بہت عالم فاضل تھے، بڑے انہوں نے فتوے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ والوں کی حیثیت ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. ہاں جو لوگ معاملات کرتے ہیں، جو لوگ کروڑوں روپے لاکھوں روپے لے کر لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، تو ان سے بچیے. آپ تعلیم حاصل کیجیے، وہاں جا کر دعا لیجیے، ان کی صحبت میں بیٹھیے، کچھ حاصل ہوگا، کچھ نورانیت آپ کے قلب میں آئے گی، کچھ آپ پر جو نحوستیں ہیں وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دور ہو جائیں گی. جیسے کہ گرمیوں کے دن اگر ہوتے ہیں اور گرمی کے مارے ہمیں سانس نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے نا، پسینے میں شرابور انسان ہوتا ہے، پھر کہاں بیٹھتا ہے؟ یا تو اے سی میں بیٹھتا ہے یا پھر پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہے. جو جس قابل ہوتا ہے اس کو راحت ملتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے قلب کو سکون ملتا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کے درباروں پر جب وہ پردے میں ہیں، جب وہ حیات ہیں، صرف ان کی صحبت میں جانا
ان کے پاس بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنا، تھوڑی سی مراقبہ کرنا، تھوڑی سی توجہ دینا، یہ راحت قلب ہوتا ہے۔ اور جو انسان کی نحوستیں اس کے قلب پر ہیں، اس کے جسم پر ہیں، وہ وہاں کی نورانیت و تجلیات الہیہ سے وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ اب وہ براہ راست وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے اسے اللہ کا۔ کیوں کہ اگر ایک چیز آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے یہاں ڈیکوریٹ کروں اور کہیں وہ رکھی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ڈرائنگ روم میں ڈیکوریٹ کروں، لوگ اس کو دیکھیں، محظوظ ہوں اس سے، اس کی خوبصورتی سے، تو کیا ایسی لا کے رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو ہم اگر پھول ہیں تو اس کو دھوتے ہیں، اس کو کلیئر کرتے ہیں، گلدان کو صاف کرتے ہیں، اس کی مٹی ہٹاتے ہیں، اور پھر جا کے اس کو خوبصورتی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یا کوئی برتن ہے اینٹک، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو پالش کراتے ہیں، جب رکھتے ہیں تب لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ کے دربار میں آپ نے نمایاں ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو نمایاں ہونا ہے، تو آپ کو ستھرا ہونا پڑے گا، جسمانی طور پر بھی پاک ہونا پڑے گا اور روحانی طور پر بھی پاک ہونا پڑے گا۔ وہ ہے نماز، وہ ہے قرآن، وہ ہے اللہ کے کرم کے وظائف جو چیدہ اولیاء اللہ نے بتائے ہیں، بزرگان دین نے بتائے ہیں، یا صحابہ نے بتائے ہیں، ہمیں وہ پڑھنے پڑیں گے۔ تو ظاہرہ طور پر بھی ہمارا لباس صاف ہونا چاہیے۔ اب کیسے ہونا چاہیے؟ حدیث میں موجود ہے۔ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ جمعہ خاص دن ہے، جمعۃ المبارک خاص دن ہے، تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سرکار کی حدیث موجود ہے، اور حضرت اماں عائشہ سے منسوب ہے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار نے جمعے کے دن کا الگ لباس بنایا ہوا تھا، عام محافل میں نہیں پہنتے تھے یا عام روٹین میں نہیں پہنتے تھے۔ جب جمعہ ہوتا تو خاص طور پر وہ اپنا وہ لباس نکالتے تھے اور جمعے کے روز زیب تن کر کے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ مخصوصیت ہے نا، آقا رسول کریم کی سنت ہے۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں شریک ہونا چاہیں، بیٹھنا چاہیں اور تجلیات اس کی لینا چاہیں، تو پہلے تو آپ کو پاک صاف ہونا پڑے گا اور اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ جب دونوں چیزیں آپ کی صاف ہو گئیں تو آپ کا راستہ کلیئر ہے، پھر اللہ آپ کی سنے گا بھی، آپ کی بات مانے گا بھی۔ کیوں کہ آپ باوضو ہیں، آپ نے منہ کے اندر مسواک کیا ہوا ہے جو سنت رسول ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ اس لائق آپ بنے ہیں جس کی لائق آپ ہیں، اور جو ذات باری تعالیٰ جس لائق ہے وہ کبیر الکبیر ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں آپ اس طرح بیٹھیں گے جیسے کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایسے سادہ رہتے تھے، لیکن جب آپ نماز کے لیے جاتے، بڑے اجتماع میں نماز کے لیے جاتے، تو آپ پوشاک پہنتے تھے جو پہلے تو سچا کام ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، زردوزی کا جو بھی تلے ولے کا جو ہوتا تھا، چاندی کے اور سونے کے تاروں سے بنتا تھا، تو آپ وہ زیب تن کرتے اور تقریب میں جاتے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، حضرت یا آپ ویسے اتنا سادہ رہتے ہیں، اور جب آپ یہاں آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جمعہ پڑھانے آتے ہیں یا نماز پڑھانے آتے ہیں، تو آپ بہت خوبصورت لباس پہن کر آتے ہیں۔ تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ میں عام طور پر بالکل عام آدمیوں کی سادہ رہتا ہوں کہ میرے سرکار کی سنت ہے، لیکن جب میں بارگاہ الہی میں آتا ہوں جس سے مجھے لاکھ ہزار نعمتیں کروڑ مجھے دی ہیں اور اس کا لائق بنایا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، تو جیسا وہ عالی مقام بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کا بادشاہ، آقاؤں کا آقا، تو اس کی دربار میں آنے کے لیے میں ایسا ہلکا ہو کے آؤں؟ نہیں، جس لائق، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں زیب تن کر سکتا ہوں اچھا لباس، تو میں اچھی پوشاک پہن کے دربار الہی میں حاضر ہوتا ہوں، جس لائق وہ ہے اس کے پیش ہوتا ہوں، اس کے سامنے، تو اس طرح سے پیش ہوتا ہوں جس طرح سے اس کا مقام ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ صدقہ کر دیتے تھے، وہ کسی کو دے دیتے تھے یا بیچ کر اس کے پیسے غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے بہت دیا تھا آپ کو۔ تو بھائی
یہ جو لوگوں نے آج اڑا رکھا ہے کہ بابا کچھ نہیں دیتے، بے شک بابا کچھ نہیں دے گا، کچھ نہیں دے گا، لیکن اگر کوئی اللہ والا ہے، بابا نہیں، کوئی اللہ والا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، رسول اللہ کی شریعت سے ہے اور قرآن کریم سے ہے، اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً اس کا جسم بھی پاک ہے، اس کی روح بھی پاک ہے، اور وہ جب وہ پاک ہے تو اس کا رابطہ سرکار سے ہوتا ہوا، مرشد سے ہوتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں رابطہ ہوتا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے، تو رب العالمین تمام لوازمات کو دیکھ کر اللہ پاک اس کے کہنے کو مانتا ہے، سمجھتا ہے کہ آج میرا ایک بندہ آیا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، کیونکہ اس نے مجھے وقت دیا ہے، اپنی نیند کو حرام کیا ہے اپنے اوپر، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، گرمیوں میں بھی روزے رکھے، اس نے اپنی بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، میری مانی ہے، تو میں اس کی کیوں نہ مانوں؟ تو یہ ہے دعا قبولیت کا طریقہ، اور اس وجہ سے ہے، تو آپ اس بارے میں کبھی کسی کی باتوں میں نہ آئیے کہ باباؤں کے پاس کچھ رکھا، بے شک باباؤں کے پاس کچھ رکھا ہے، ہاں کوئی با عمل ہے، صوفی ہے، بزرگ ہے، تو ماں بہت کچھ رکھا ہے، بلکہ سب کچھ ہی رکھا ہوا ہے۔ بلکہ ایک حدیث اور میں بتا دوں، سرکار نے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر اگر آپ کو اللہ کی یاد آنے لگے، اس کے چہرے پہ نگاہ پڑے اور اللہ کی یاد آنے لگے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائیں، تو اس دور کا وہ ولی ہے، اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے عمل کیا ہے؟ بہت سے بزرگ چھپ کے عمل کرتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، نہیں بتاتے لوگوں کہ میں یہ کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد گزاری کرتا ہوں، نہیں، وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ایک خزانہ ہے، یہ عبادتیں ایک خزانہ ہے جو آخرت میں کام آئے گا، کہ جب لوگ خزانے کو سامنے آیا کر دیں گے وہ لٹ جائے گا، اس لیے وہ چھپا کے رکھتے ہیں اس خزانے کو، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو وہ پیش کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ خود دیکھتا ہے، لاؤ اس کے خزانے جو اس دنیا میں ہمارے لیے پڑھے تھے، جو پڑھا تھا، جو کیا تھا، عوام الناس کی خدمت کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرتا ہے، 70 گنا زیادہ اس کو عطا کرتا ہے اس سے، کہ جو تو نے کیا تو 70 گنا تو مجھ سے لے، کیونکہ تو نے بھوک و پیاس برداشت کی، تو نے گرمی کی شدت برداشت کی، تو نے سردی کی شدت برداشت کی، اور تیرے پاس آنے والے جو تھے میرا واسطہ لے کے آتے تھے، اور تو اللہ کا بندہ تھا، تو یہ سمجھ کے آتے تھے کہ اللہ کے بندے ہیں یہ، تو یہ ہم پر عنایت فرما دیں گے، ہمیں کوئی راستہ بتا دیں گے، رہنمائی کریں گے۔ تو یہ پیری مریدی جو ہے اور یہ علاج معالجہ جو ہے وہ علم کا ہے، تعلیم کا ہے، تربیت کا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ پڑھنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، یہ روزے رکھنے ہیں، اس طرح سے روزہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بلا وجہ کسی پہ تہمت باندھنا اور اللہ والوں کے بارے میں غلط بات کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اور ان کی بے حرمتی کرنا ہے اور اللہ کے نظام کا مذاق اڑانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔